بہت پہلے کی بات ہے، حکیم پور گاؤں میں ساگر نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی کاہل اور نکما انسان تھا۔ اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کو بھی وہ بچا کر نہیں رکھ پایا۔ اس کی بیوی اس کی اس حرکتوں سے کافی تنگ تھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں آپ کی حرکتوں سے۔ میرا اور اس بچے کا تو خیال کیجیے، آپ کو تو ہمارا کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ لیکن ساگر اپنی اہلیہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ وقت نے کروٹ بدلی اور ساگر کا سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ ایک غریب انسان ہو گیا۔ مجھے تھوڑے پیسے چاہیے، آپ کو جلد لوٹا دوں گا۔ اس طرح ساگر اپنے پڑوسیوں سے قرض لینے لگا، لیکن جب قرض پڑ گیا تو قرضدار اس کے گھر پہنچ گئے اور اس سے جھگڑا کرنے لگے۔ اب ساگر قرضداروں سے منہ چھپا کر رہنے لگا۔ وہ کافی پریشان ہو چکا تھا، قرض بھی کافی سر چڑھ گیا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور جنگل میں جا کر چھپ جاتا۔ دن بھر جنگل میں گزارنے کے بعد وہ رات اپنے گھر لوٹ آتا۔ ایک دن ساگر کی اہلیہ نے اس سے غصے میں کہا، دیکھیے جی، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پورے گاؤں سے آپ نے قرض لیا ہے، آپ تو جنگل میں جاتے ہو اور چھپ جاتے ہو اور رات میں گھر آتے ہو۔ قرضداروں کو جواب دیتے دیتے میں تنگ آ چکی ہوں، میرا سر پھٹ جاتا ہے۔ کل صبح قرضدار آنے والے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، وہ گنڈوں کو بھی لائیں گے، آپ گھر میں ہی رہیے کل۔ اس رات ساگر کو یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ کل صبح جب قرضدار آئیں گے تو وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا۔ اگر سب ایک ساتھ آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر خوفزدہ ساگر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ ادھر ادھر در در پھرنے کے بعد وہ ایک قدیم کنویں کے پاس گیا۔ پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کرنے کی ٹھان لی، لیکن اسی وقت اس کنویں کے سامنے سے ایک بھوتنی نمودار ہوئی۔ بھوتنی نے گھور کر ساگر کی طرف دیکھا۔ ارے وہ احمق، کون ہے تو؟ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کرنے والا ہے؟ بھوتنی نے جب یہ پوچھا تو ساگر نے اسے اپنی درد بھری کہانی سنا دی۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، تنگ آ چکا ہوں میں زندگی سے، مر جانا چاہتا ہوں، تم مجھے مت روکو۔ یہ کہہ کر ساگر اپنی جان دینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بھوتنی نے کہا، میں بھی زندگی سے تنگ آ کر اس کنویں میں کود گئی تھی اور آج بھوتنی بن چکی ہوں۔ میری بات مانو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر آج میں نہیں مرا تو کل قرضدار آ کر مجھے مار دیں گے، تو مت روکو مجھے۔ ساگر نے بھوتنی سے کہا۔ بھوتنی فوری کنویں کے اندر گئی اور ایک سونے کی چھڑی لے آئی اور ساگر سے کہنے لگی، میں تمہیں یہ سونے کی چھڑی دے رہی ہوں، اسے فروخت کر دو اور اپنا خرچ ادا کرو، دوبارہ یہاں مت آنا، سمجھ گئے تم؟ اب جاؤ یہاں سے۔ اس طرح بھوتنی نے سونے کی چھڑی ساگر کے حوالے کی۔ ساگر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے پورا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر اہلیہ نے کہا، آپ تو بڑے احمق ہو جی، اس نے مہربانی کی تو آپ نے صرف ایک سونے کی چھڑی لے کر آئے، اس بھوتنی سے اور کچھ مانگ لیتے نا۔ تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن کیا کروں، اس وقت میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ساگر نے سونے کی چھڑی فروخت کر دی اور تمام قرضداروں کا قرض بھی چکا دیا۔ پھر ساگر آرام سے رہنے لگا۔ ایک دن اس کی اہلیہ اس سے کہنے لگی، سنیے جی، آج رات پھر اس کنویں کے پاس جائیے۔ ساگر پھر اس کنویں کے پاس گیا اور مرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ پھر کنویں سے بھوتنی نکلی اور کہنے لگی، تم پھر آ گئے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ میں کیا کروں، سونے کی چھڑی سے قرض تو چکا دیا، لیکن باقی زندگی گزارنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا۔ بھوتنی پھر کنویں کے اندر گئی اور اسے ایک اور سونے کی چھڑی حوالے کی۔ ساگر نے اس چھڑی کو بھی فروخت کر دیا اور کچھ دن مزے سے رہنے لگا۔ ساگر کے پیسے ختم ہوئے تو وہ کنویں کے پاس جا کر پھر مرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ اوفو، تم پھر آ گئے۔ میں کیا کروں، مجھے کوئی ملازمت ہی نہیں ملتی، میری اہلیہ اور بچے بھوکے ہیں۔ بھوتنی نے تیسری بار بھی اسے ایک سونے کی چھڑی دی۔ اس بار ساگر کی اہلیہ نے اس چھڑی کو فروخت کر کے اپنے لیے زیورات بنوا لیے۔ اگلی رات جب ساگر اس کنویں کے پاس پہنچا تو بھوتنی نے پوچھا، اب کیوں آئے ہو؟ میرا جینا حرام ہو چکا ہے، میں ملازمت کی تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے، تمہارے جیسا نکما اور لاپرواہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب فوراً اس کنویں میں کود کر اپنی جان دے دو، تم ہمیشہ آرام سے رہو گے۔ یہ سن کر ساگر ڈر گیا اور بھوتنی سے کہنے لگا، میں جا کر آخری بار تلاش کروں گا، شاید مجھے نوکری مل جائے۔ یہ کہہ کر ساگر تیزی کے ساتھ چل پڑا۔
मैं उसकी मदद करती रही तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी आदत खराब हो जाएगी। लेकिन अब उसे जरूर नौकरी मिल जाएगी और उसे जिंदगी में कुछ करने का हौसला भी मिल जाएगा। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.